نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق اللہ العظیم۔ جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کنویں والوں نے اور قوم سمود نے اور قوم عاد نے اور فرعون نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور درختوں کے جھنڈ والوں نے اور قوم تبع نے، ہر ایک نے جھٹلایا رسولوں کو۔ بس ثابت ہو گئی میری وعید، کیا پس ہم تھک گئے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے، بلکہ یہ لوگ ایک شبہ میں ہیں اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں۔ قرآن کریم کی یہ ایک روش اور ایک طرز اور اسلوب ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر ستایا کرتے تھے، جب آپ ان کو تبلیغ کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، تو اللہ جل جلالہ قرآن کریم کی چند آیات نازل کر کے اپنے نبی کو خود تسلی دیتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو ان آیات کے نازل ہونے پر ایک قوت قلبی حاصل ہو جاتی تھی۔ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے طالب علموں کو جو تفسیر کے شعبے میں داخل ہیں ہمارے پاس، میں نے کہا دنیا میں تسلی دینے والا یا باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے یا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی شان دیکھو کہ جب نبی کو کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین خود ہی تسلیاں دیتا ہے۔ کتنی ہمارے نبی کی شان اونچی ہے۔ فرمایا کذبت قبلہم، تو تسلی اس طریقے سے دی ہے کہ آپ کی جو قوم مکہ والے کافر مشرک لوگ ہیں، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے جو کافر تھے انہوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا، اور وہ بھی جھٹلا چکے اور تکذیب کر چکے، انکار کر چکے، اپنے پیغمبروں کی گستاخیاں کر چکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کیا، اپنے نبیوں کو سرخرو کیا، تو آپ کی قوم پر بھی عذاب آئے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ آپ کو جھٹلانے والے ناکام ہوں گے، آپ کی گستاخی کرنے والے ناکام ہوں گے، اور جو لوگ آپ کے راستے پر چلیں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ اللہ نے چند قوموں کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا کذبت قبلہم، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام نے، اور کتنے افراد پیدا ہوئے جی 80 سے 82، کل 80-82 افراد مسلمان ہوئے 950 سال کی تبلیغ میں۔ یعنی اس قدر ڈھیٹ قسم کی قوم تھی، نہ ماننے والی قوم۔ اس واقعہ میں ایک بڑی تسلی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی عمر گزارتا ہے ایک جگہ اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا رہتا ہے، 2-3 آدمی سمجھتے ہیں باقی سمجھتے ہی نہیں، تو اس کو واقعہ نوح علیہ السلام سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس کو جو ہے شکستہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب پیغمبر کی تبلیغ سے 80-82 افراد، وہ بھی اتنے لمبے عرصے میں،
تو میری 1-2 مرتبہ تبلیغ کرنے سے اگر کوئی متاثر نہیں ہوتا تو مجھے یہ کم ہمت نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے یہ کام کرتے رہنا چاہیے، مسلسل اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ آپ حضرات نے کبھی سورہ نوح کا ترجمہ دیکھا ہو تو اس میں حضرت کا اللہ تعالیٰ نے ایک قول ذکر کیا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن، شب و روز میں نے توحید کی طرف بلایا، میں نے ان کو دعوت دی، میں نے ان کو تبلیغ کی ہے، لیکن میرے بلانے نے ان کو سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا۔ یہ بھاگتے ہیں، دور ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ کلمات ذکر کر دی بطور شکایت، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اصحاب الرس کون ہیں؟ دوسرے نمبر پر ذکر آ رہا ہے۔ رس کا معنی ہے کچا کنواں، عربی زبان میں کچا کنواں پکی اینٹیں لگا کر یہ اس کو پختہ نہ کیا گیا ہو، تو ایسے کنویں، کچے کنویں کو کہتے ہیں رس۔ یہ کون سی قوم تھی؟ اصحاب الرس، جو کنویں کے پاس آ کر ٹھہرے۔ آپ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا قصہ سنا ہوگا، کہنے لگے ہم تب ایمان لائیں گے جب اس چٹان سے اونٹنی نکلے ہمارے سامنے، اور وہ بھی 10 ماہ کی گابن ہو اور بچہ دے دے، پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اور اللہ جل جلالہ نے چٹان سے اونٹنی نکالی، وہ اونٹنی جب آئی بچہ بھی دے دیا، بہت بڑی اونٹنی تھی۔ قرآن کریم نے اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کی اونٹنی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر دے تو وہ تعظیم کے لیے ہوتی ہے، یعنی عظمت بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، چھوٹی موٹی چیز نہیں، بڑی چیز ہے یہ۔ تو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، بہت بڑی اونٹنی، سارے کنویں کا پانی وہ ایک دن وہ پی جاتی تھی، دوسرے دن وہ دوسرے لوگ پانی پیتے تھے۔ تو قوم سمود کا قصہ اللہ نے بیان کیا، پھر بھی وہ نہ مانے، تو جو نہ ماننے والے تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر زور سے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے، وہ سارے کے سارے وہاں مر گئے۔ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ 4000 آدمی تھے، 4000 آدمی جو ایمان لائے تھے وہ اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ دوسری جگہ چلے گئے، اور جہاں گئے اس جگہ کا نام ہے حضرموت، جس کو عام طور پر غلطی سے پڑھا جاتا ہے حضرموت۔ حضرموت نہیں ہے یہ، حضرموت یہ ہے اس شہر کا نام اور اس علاقے کا نام۔ تو حضرموت میں جا کر قیام فرمایا، اور وہاں ایسا ہی کنواں تھا جس کا قرآن نے ذکر کیا، یعنی کچا کنواں تھا، اور کچے کنویں کے آس پاس انہوں نے رہائش رکھی۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام اور وہ 4000 جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ بھی وہاں رہنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا اور یہ نیک لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے یہ بھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے اپنے اپنے وقت پر۔ ان کی جو آگے نسل آئی ہے اس نسل نے بت پرستی اختیار کر لی، تو بت پرستی کی وجہ سے یہ اب کیا ہوا آگے قصہ، اللہ نے ایک پیغمبر تو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے لیکن نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا اور ان پر عذاب نازل کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو رس والے تھے انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا۔ اے میرے نبی، اگر مکہ والے آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ ہے وہ اصحاب رس۔ آگے قوم سمود کا ہی ذکر ہے، صالح علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے اور ابھی میں نے واقعہ عرض کر دیا۔ اس کے بعد نمبر ہے قوم عاد کا۔ قوم عاد نے بھی یہی کام کیا، ان کے پیغمبر کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام،
اور اتنے لمبے چوڑے لوگ تھے یہ. فرمایا کأنہا اعجاز نخل خاویہ. جب عذاب آیا ان پر، یہ طوفان کس کا؟ ہوا کا طوفان. پانی کا بھی طوفان ہوتا ہے تو طوفان ہر چیز کا ہوتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے لفظ طوفان جو ہے یہ خاص پانی کے ساتھ نہیں ہے، مختص نہیں ہے پانی کے ساتھ، بلکہ ہوا کا بھی طوفان ہوتا ہے، یعنی اسی طرح پانی کا بھی طوفان ہوتا ہے. تو فرمایا یہ ہوا کے طوفان سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا. 7 لیال و 8 ایام، یہ 8 دن 7 راتیں مسلسل ہوا چلتی رہی. اور جب یہ مرے ہوئے پڑے تھے تو قرآن نے ذکر کیا، ایسا لگ رہا تھا لمبی لمبی کھجوریں ہیں اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کے زمین پر پھینک دیا گیا ہے. اس قدر ان کی حالت ہو گئی تھی. بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے، موٹے تازے لمبے چوڑے، اتنی طاقت تھی ان کو اپنی جسمانی طاقت پہ بھی بڑا ناز تھا جی، بہت زیادہ طاقتور یہ لوگ تھے. لکھا ہے 400 فٹ ان کا قد ہوتا تھا، اس قدر لمبے چوڑے ہوتے تھے. تو بہرحال اللہ نے تباہ کر دیا. اللہ کے سامنے کیا ہے، کوئی لمبا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی موٹا ہو، یعنی کوئی کچھ ہو، اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر آدمی خالی کا خالی. فرمایا انہوں نے بھی جھٹلایا اور نتیجہ سامنے آ گیا. فرعون الامان والحفیظ، فرعون تو فرعون ہی تھا، ایسا کوئی بدنام ہوا کہ دنیا میں جو بھی جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کو وقت کا فرعون کہتے ہیں. یعنی کہ یہ ظالم اور جابر جو ہے اتنا اس نے ظلم کیا تھا کہ ظلم کرنے میں ضرب المثل بن گیا. وہ یہ کیسے ظلم کرتا تھا قرآن نے بیان کیا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرمایا کہ لٹا دیتا تھا زمین پر اور یہ ہاتھ اور پاؤں میں ایک ایک کیل ٹھوک کر یہ گاڑ کے زمین میں اس کو داخل کر دیتا. اس کیل کو وہ بیچارہ حرکت نہ کر سکتا تھا. حضرت آسیہ کو ایسے ہی اس نے سزا دی تھی اور اوپر پتھر بھی بھاری رکھ دیا. اور جب وہ کارندے اس کے سزا دینے والے حضرت آسیہ کو ایک طرف ہوتے تھے تو فرشتے آ کر حضرت آسیہ پر سایہ کرتے تھے. اس وقت حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے پروردگار، اس نے مجھے اپنے گھر میں نہیں رہنے دیا، فرعون نے، فرعون کی بیوی تھی، نہیں رہنے دیا. سزا کس چیز پر؟ ایمان لانے پر سزا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں لائی ہو؟ مجھے خدا کیوں نہیں مانتی؟ موسیٰ علیہ السلام کے رب کیوں مان رہی ہے؟ تو کیا کیا کہ اس نے سزا دینا شروع کر دی. اس وقت دعا کے یہ جملے نکلے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ مجھے دنیا میں نہیں رہنا، میں نہیں چاہتی اب دنیا میں زیادہ دیر رہنا، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے اس عمل سے مجھے محفوظ فرما، ظالم قوم سے نجات عطا فرما. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے اور آسیہ سلام اللہ علیہا کے لیے اس سزا کو اس طریقے سے ہلکا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سارے پردے ہٹائے جنت تک، تو جنت میں بنا ہوا محل انہوں نے زمین پر پڑے پڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو فرمایا اس طریقے سے سزا ہلکی ہو گئی. جب آگے راحت ہو تو پھر ہر سزا بھول جاتی ہے، اور اگر آگے تنگی ہو تو پھر آدمی مشقت میں پڑ جاتا ہے. تو آگے سہولت ہی سہولت ان کے لیے. وَإِخْوَانُ لوط علیہ السلام کے یہ جو لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، فرمایا انہوں نے بھی جھٹلایا. اور لوط علیہ السلام کی قوم بت پرست بھی تھی، اور یہ لوطی لوگ تلذذ بالمثل کے عادی تھے. بجائے مرد اور عورت کے اختلاط کے، ان کا گندا کام یہ تھا کہ مرد کا مرد کے ساتھ اختلاط ہوتا تھا، اور اس سے پہلے کسی قوم نے اس گندے کام کو رواج نہیں دیا. اللہ نے بار بار یہ قرآن کریم میں ذکر کیا، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ. بہت اللہ نے اس کام کو گندا اور
قباحت کے ساتھ ذکر کیا. اور ان کے اور بھی گندے کام تھے. مثلا ان کے جو مرد تھے وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاتے تھے. تو جو مرد اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاتا ہے حرام کام ہے. مرد کا ہاتھوں پہ مہندی لگانا حرام کام ہے, حرام. یعنی دولہا صاحب کو نہ لگایا کرو اللہ کے بندو. جب کم از کم اتنا تو کر لو نا, جن کی شادی نہیں ہوئی وہ تو عزم کر لو نا. یعنی کہو کہ ہم یہ حرام کام نہیں کریں گے. یعنی یہ تو آسان ہے. یعنی یہاں واعظ و نصیحت کرنا آسان ہے, شادی کے موقع پہ اپنے ہاتھوں کو مہندی سے بچانا مشکل کام ہے دولہے کے لیے. اس وقت کہتے ہیں خالہ نے کہہ دیا تھا لگا لی تھی. تو بھائی آپ نے بھی مہندی لگائی ہوئی ہے, کیا کرے یار. جی وہ خالہ نے کہا تھا, وہ جی چچی نے کہا تھا یہ لگا لو, اب لگا. ساری دینداری کہاں گئی. ایک بولتے بولتے تو تھکتے نہیں. اور عمل کے وقت کہتے وہ اس نے کہا تھا, وہ اس نے کہا تھا, ہم نے یہ کر لیا. اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, انسان کی دینداری کا پتہ دو موقعوں پہ چلتا ہے, ایک خوشی کا موقع اور ایک غمی کا موقع. اس وقت شریعت پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں. موت ہو جائے پھر آپ دیکھیں کہ شریعت کے مطابق یاروں نے کہا تھا, دوستوں نے کہا تھا, محلے والوں نے کہا تھا, مجبور ہو گئے تھے. اس وقت شریعت کہاں گئی. اس وقت تو شریعت نظر نہیں آتی. اور ویسے ماشاءاللہ بڑے دیندار ہم بنتے ہیں. دو موقعوں پر انسان کا امتحان ہوتا ہے, ایک شادی کا موقع اور دوسرا غمی کا موقع. ان دو موقعوں پر آپ نے مضبوط رہنا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہاتھوں پہ مہندی لگانا یہ بھی قوم لوط سے شروع ہوا. اور علماء نے فرمایا سیٹیاں بجانا یہ بھی قوم لوط سے شروع ہوا. خوشی کے موقع پر تالیاں بجانا جو سکول اور کالج میں بجائی جاتی ہیں قوم لوط سے شروع ہوا. حالانکہ ہمارا اسلامی کلچر یہ ہے کہ ہم کیا کہیں, ہم کہیں جب کوئی اچھی بات لگے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. آج بھی عرب کو دیکھ لیں آپ, وہ بارک اللہ, تبارک اللہ, ماشاء اللہ یہ جملے بولتے ہیں. ہم کیا تالیاں بجاتے ہیں. تالیاں, یہ تالیاں بجانا کہاں سے شروع ہوا. یہ شروع ہوا قوم لوط سے. کبوتر بازی یہ قوم لوط سے شروع ہوئی ہے. سیٹیاں بجانا یہ قوم لوط سے شروع ہوا. ہاتھوں کو رنگنا قوم لوط سے شروع ہوا. سب سے پہلی داڑھی مڈانا قوم لوط سے شروع ہوا. یہ سارے کام قوم لوط سے شروع ہوئے. یہ ان گندے کاموں کے بانی مبانی یہی قوم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس لیے اللہ نے کہا ایک تو تمہاری بت پرستی ہے, ایک تمہارا مشہور و معروف گندا کام ہے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے گندے کام تم کرتے ہو. قوم لوط کو خطاب کر کے کہا. یہ قوم لوط کا تعارف ہوا. اصحاب الایکہ, ان پر عذاب کیسے آیا تھا. آسمان سے پتھر گرائے گئے تھے. یہ اصحاب الایکہ. اصحاب ایکہ کون ہے. درختوں کا ایک جھنڈ تھا. یہ اس جھنڈ کے پاس یہ قوم رہتی تھی. اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا, لیکن انہوں نے بھی جھٹلایا اور انجام تک پہنچے. وقوم تبع, میں نے پارہ نمبر 25 میں تبع کا تفصیلاً ذکر کر دیا. تبع خود اچھا بادشاہ تھا یہ, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی قوم جو ہے یہ بت پرست نکلی. اس لیے اللہ نے قوم تبع کہا, خود تبع نہیں کہا. تبع تو وہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بھی بعد میں آیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ بادشاہ. اور یہ چلتے چلاتے فتح کرتے ہوئے مختلف علاقے جب مدینہ منورہ پہنچا, وہاں مدینہ منورہ میں یہ علماء نے کہا 400 علماء یہودی علماء اس کے ساتھ تھے, تورات کے علماء تھے. اور انہوں نے کہا یہ وہ جگہ ہمیں لگتی ہے تورات کے بیان کے مطابق کہ جہاں آخری پیغمبر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. چنانچہ اس جگہ کا حلیہ دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ ہمیں یہاں گھر بنوا دو. چنانچہ تبع بادشاہ نے ان علماء کو گھر بنوا دیا. اس وقت صحیح مذہب بھی وہی تھا. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا دین اور تورات برحق یہ کتاب تھی, تو اس کے مطابق انہوں نے خواہش ظاہر کی. چنانچہ
گھر بنوائے، اور طبا نے یہ ایک گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بنوایا، اور اس میں یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اوپر سے یہ نسلم بعد نسل آ رہا تھا، آخر میں ان کے پاس وہ گھر زیر استعمال ہوا، اور بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے، لیکن علماء سیر لکھتے ہیں، فرمایا کہ حقیقت میں یہ وہی گھر تھا جو طبا بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اپنے ہی گھر تشریف لے گئے، تو بظاہر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ خیر، یہ ان قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، اور طبا بادشاہ بہت نیک بادشاہ تھا، کہنے لگا اشعار پڑھ کے، عربی کتب میں اس کے اشعار موجود ہیں یہ، اور وہ اشعار آج تک محبت سے بھرے ہوئے ہیں، کہنے لگا کاش کہ میں آپ کا زمانہ پاتا یہ، اور آپ کا زمانہ پاتا تو فکنت لہ وزیرا، میں آپ کا وزیر بن جاتا، آپ بادشاہ ہوتے میں آپ کا وزیر بن جاتا۔ یہ اس بادشاہ نے یہ خواہش ظاہر کی ہے، اور اچھے کلمات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قوم تبع کل کذب الرسل، یہ ان قوموں نے، فرعون وغیرہ، یہ انہوں نے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا۔ فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، فحق وعید، بس ثابت ہو گئی میری وعید، میرا ڈرانا، میرا دھمکانا ثابت ہو گیا، یعنی میں نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں بہت استفہامیہ انداز میں، یہ سوالیہ انداز میں پوچھا ہے، اے لوگوں بتاؤ تو صحیح، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ کیا ہم تھک گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام کر کے تھکتا ہے جی؟ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ علماء نے تو خیر تفصیل سے ذکر کیا، ارشاد فرماتے ہیں کہ کام ممکن بھی ہو اور کرنے والے کو قدرت بھی ہو، لیکن عارضی کوئی معنی موجود ہو۔ مثلا عارضی معنی کیا ہے؟ آدمی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، بعض اوقات دل نہیں کرتا۔ اب مثال آپ اپنے کاموں کو دیکھ لیں، آپ جتنے بھی ہیں اپنے شعبے سے متعلق کام کرتے رہتے ہیں جی، 7-8 گھنٹے آپ کام کریں، آپ ڈیوٹی دیں تو اس کے بعد آپ تھک جائیں گے، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ وہ کام کر نہیں سکتے، لیکن تھکان پیدا ہو گئی، دل نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارے لیے تھکنا شکنا ہوگا، میں کوئی بھی کام کروں کسی کام کے کرنے کے بعد تھکتا نہیں ہوں۔ اور میں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے؟ ایسا نہیں ہے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ ایک دھوکے میں پڑے ہیں، ایک شبہ میں پڑے ہیں اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں۔ فرمایا ان کو اشتباہ ہے، حالانکہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم نے تو کیا کہنا ہے، کن ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخرت کے عقیدے پر قرآن نے بڑا زور دیا ہے، ہم لوگوں کو یہ عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔